یہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ بھوکے نے بھوکے کو جپھی ڈالی اور دونوں کو غشی پڑ گئی۔ اسی طرح سے ٹاؤٹ آپس میں لڑ پڑے، ایک ٹاؤٹ نے دوسرے کو جپھی ڈالی اور دونوں کو غشی پڑ گئی۔ یہ حکومتی ٹاؤٹ ہے، رجیم کے ٹاؤٹ ہے۔ فوج کے ٹاؤٹ کی ہم نے کبھی بات نہیں کی۔ فوج کا کوئی ٹاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ فوج کے لیے اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو وہ قومی فریضہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ فوج کا ٹاؤٹ ہے تو بالکل اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس حکومت کے اور مسلم لیگ نون کے ٹاؤٹ ضرور موجود ہیں۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے بھی ٹاؤٹ ہیں، اسی طرح سے تحریک انصاف کے بھی ٹاؤٹ ہوں گے۔ لیکن جن ٹاؤٹس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں، ایک تو نجم ولی صاحب ہے اور دوسرے ہیں انیک ناجی صاحب۔ انیک ناجی صاحب نذیر ناجی کے صاحبزادے ہیں اور نذیر ناجی صاحب پاکستان کے بہت بڑے جرنلسٹ رہ چکے ہیں۔ جتنے بڑے تھے اتنے ہی متنازع بھی تھے۔ میاں نواز شریف صاحب کے بالکل ان قریب، میاں نواز شریف کے بہت ہی قریبی یہ ساتھی ہوا کرتے تھے۔ جس طرح سے آج کل عرفان صدیقی صاحب ہیں، بالکل اسی طرح سے، بلکہ ان سے بھی 2-4 قدم 2-4 ہاتھ آگے نذیر ناجی صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھی ہوا کرتے تھے۔ اور جتنے وہ میاں نواز شریف صاحب کے حامی تھے، ساتھی تھے، اتنے ہی بے نظیر بھٹو کے بھی وہ مخالف ہوا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کہتی ہیں، وزیر اعظم ہوا کرتی تھی کہ میرا ناشتہ یہ بندہ اپنے کالموں کے ذریعے خراب کر دیتا ہے، اور ان دنوں یہ نوائے وقت میں لکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہاں گئے؟ میاں نواز شریف کے یہ تقریر نویس بھی رہے۔ دراصل ہمارا موضوع نذیر ناجی صاحب نہیں ہے، بلکہ انیک ناجی اور نجم ولی صاحب کے مابین ہونے والا مباحثہ ہے۔ تو جس طرح کی ایک دوسرے کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، اس سے کوئی بھی بندہ متفق نہیں ہو سکتا۔ اس پر تھوڑی تفصیل کے ساتھ بعد میں بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا میں ہونے والے سینٹ کے الیکشن کی۔ اور یہاں پہ شبلی فراز کو نااہل قرار دیا گیا ہے، ان کو سزا بھی سنا دی گئی ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ ان کو جس سیٹ سے نااہل قرار دیا گیا تھا اس کا الیکشن ہونا تھا، سینٹ کا الیکشن ہونا تھا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اس پر سٹے مانگا گیا، سلمان اکرم راجہ کی طرف سے درخواست دی گئی، لیکن وہاں پہ امین الدین صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے بندے کو اناؤنس کر دیا، نام دے دیا کہ خرم ذی شان وہاں پہ الیکشن لڑیں گے، تو پھر آپ سٹے کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کو لکھا گیا کہ اس پر سماعت کریں۔ سماعت کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن کی طرف سے آرڈر دے دیا گیا کہ اس پر الیکشن کروا دیے جائیں۔ تو کل الیکشن ہوئے۔ وہاں پہ کیا صورتحال رہی کہ تحریک انصاف کا ایک بھی بندہ نہیں ٹوٹ سکا۔ جب سے تحریک انصاف کی وہاں پہ یہ حکومت بنی ہے، 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد ایک بھی بندہ وہاں سے تحریک انصاف کا نہیں ٹوٹا۔ اسپیکر کا الیکشن ہوا، اس کے بعد بھی الیکشن ہوئے، اور جس طرح سے وہاں پہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا ہے اس میں 91 ووٹ ان کو ملے تھے، اور اتنے ہی ووٹ پوری کوشش کی گئی کہ کچھ بندوں کو خرید لیا جائے۔ اور وہاں پہ جب بھی سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں بڑی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اس مرتبہ بھی یہی لگ رہا تھا کہ خرید و فروخت ہو جائے گی، لیکن ایک بھی بندہ ٹوٹ کے دوسری طرف نہیں گیا۔ 91 ووٹ سارے کے سارے خرم ذی شان کو پڑ گئے اور وہ وہاں سے سینیٹر منتخب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں آج بھی پہلے دن کی طرح کم از کم خیبر پختونخوا میں ضرور متحد ہے، متفق ہے۔ آج آتے ہیں نجم ولی صاحب اور نذیر ناجی کے بیٹے انیک ناجی کے مابین ہونے والی جب کلش پر دونوں نے ایک دوسرے کو کیا کہا۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ نجم ولی صاحب کیا کہتے ہیں، اور دونوں یہ اس رجیم کے لیے کام کرتے ہیں، دونوں اس رجیم کی آنکھوں کا تارا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ نجم ولی صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا، اور اس کے جواب میں تو حد ہی مکا دی جناب انیک ناجی صاحب نے۔ ان کی ٹویٹ پر جنگ ہو رہی ہے۔ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نجم ولی صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انیک، میں نے نہ کبھی تجھ پر کمنٹ کیا،
نہ کوئی پوسٹ کی۔ اگر عروج و زوال کی داستان شروع کرنی ہے تو تمہارے باپ ہی سے شروع کرتا ہوں۔ اگر پہلے ان کی طرف سے کی گئی تو پھر آپ ان کی اخلاقیات کا اندازہ کر لیجئے کہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہیں نجم ولی صاحب، جو اس حکومت کے دوران بڑے بڑے پر آسائش عہدوں پر تعینات رہے ہیں، عہدے پر ہوتے ہوئے تنخواہ سرکاری خزانے سے لے رہے ہیں اور لاکھوں میں ان کی تنخواہ ہے۔ بہرحال یہ ان کی اہلیت ہے یا قابلیت ہے، تنخواہ ان کو مل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ سے شروع کرتا ہوں جو میرے پروگراموں میں بھی آتا رہا، اور کس حالت میں؟ یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ کس حالت سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تم نگران دور میں وزیر لگنے سے ایوان وزیر اعلیٰ تک کس کی سفارش کرواتے رہے اور کس بات پر ناراضگی شروع ہو گئی تھی؟ یہ نجم ولی صاحب کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا، اور اس کا جواب جو انیک ناجی صاحب، جناب نذیر ناجی صاحب کے صاحبزادے کی طرف سے دیا گیا، وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے۔ بہت صبر کیا، خاموش رہا، بلاک کر دیا، مگر گزارا نہیں ہو رہا۔ تو تڑا کہ تم قابل نہیں کہ یہ لہجہ صرف قریبی دوستوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے میرے لیے حسین نواز شریف، یا اس کے لیے میں قبروں پر تھوکنے والے جانور؟ تمہاری آج کی ماں یا بہن مریم نواز شریف نے میرا نمبر مجھ سے مانگا تھا اور خود سے رابطہ کیا تھا، میں نے اس سے کبھی نمبر تک نہیں مانگا۔ باقی کیا ہوا یا کیا نہیں، یہ تمہاری اوقات سے بہت اونچا ہے۔ قبروں کی مٹی چہرے پر ملنے والے نوکر، میرے والد محترم مرحوم جو دنیا میں اب نہیں، اس پر تانا مارتا ہے کہ وہ شام کو کس حالت میں تمہارے پروگرام میں آتے تھے۔ اگر میں جواب دوں کہ میرے والد مرحوم کی بہت سی شامیں ایسی ہی تھیں جن کا حساب میں نے ساری زندگی دیا ہے، تمہارے پروگرام میں آئے یا تمہارے گھر میں آئے اور تمہاری والدہ کے ساتھ کچھ کر دیا، تو اس کا حساب میں دوں تو دے دوں گا۔ بل بتا دو کتنا چارج کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا رکشے کا کرایہ ملے گا، مرسیڈیز کا نہیں۔ لاکھ لعنت ہے ایسی بات کرنے پر جو انیک ناجی کی طرف سے نجم ولی کے حوالے سے کی گئی ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ شیر کا منہ کھل گیا اور وہ آٹا بھی کھا گیا، چینی بھی کھا گیا، اور کوئی دور ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ شیر پورے کا پورا پیٹرول پاکستان کا پی جاتا تھا۔ اب پتہ چلا ہے کہ 5 کلو تھیلے کی قیمت آٹے کی 50 روپے بڑھا دی گئی ہے، اور یہ اس مہینے میں ہونے والا دوسرا بڑا اضافہ ہے۔ آٹے کی قیمت میں، آٹا ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر غریب کی بھی، امیر کی بھی، اور اس کو اگر اس حکومت کی طرف سے مہنگا کیا جاتا ہے تو کتنی شرم کی بات ہے۔ 5 کلو آٹے کا تھیلا 50 روپے مہنگا 850 کا ہو گیا۔ 15 روز میں قیمت میں مجموعی طور پر 120 روپے تک اضافہ ہو چکا ہے۔ تو جو لوگ ان کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں، عمران خان کی چلتی حکومت کا خاتمہ کیا، ان کو اقتدار میں لے آئے، ان سے کہنا ہے کہ اور چپو۔ چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں آزاد کشمیر میں ہونے والے عدم اعتماد کی۔ وہاں پہ انوار اللہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے جانے کا اعلان کیا تھا، پیپلز پارٹی نے اعلان کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے وہاں پہ 13 لوگ ہیں، اور وہاں پہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ بلاک بنا تھا، ان کی تعداد تھی 22۔ ان میں سے 10 نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، وہ 10 ہو گئے تو یہ بن گئے 27 سے ہی لوگ وہاں پہ چاہیے عدم اعتماد کے لیے۔ اگر آپ نے پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے ووٹ دیا تو پھر تمہاری سیٹیں جاتی رہیں گی۔ یہی کچھ آصف علی زرداری کو بتایا گیا، یہی پیپلز پارٹی کو بتایا گیا، یہی مسلم لیگ نون کو بتایا گیا۔ تو اس کے بعد وہاں پہ شانتی ہے۔ آج وہاں پہ گزشتہ روز وہاں پہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو جانی تھی، لیکن ابھی تک تحریک عدم اعتماد وہاں پہ جمع ہی نہیں کروائی گئی، اور انوار الحق صاحب ڈٹ گئے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لاؤ 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 میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لاؤ، اور ان کی طرف سے شاید یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ بندہ دھمکی میں آ کے استعفیٰ دے دے گا اور ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، لیکن اس نے کہا کہ لاؤ عدم اعتماد کی تحریک۔ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے قانونی معاملات ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ فارورڈ بلاک بنا تھا تحریک انصاف کا، انہوں نے کسی اور پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی، ان کو ووٹ دے دیا، یہ بھی تحریک انصاف سے منحرف ہوئے تھے۔ اب معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے، لیکن یہ رجیم ہے جہاں پہ جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے، ان کے من میں آتا ہے، کر لیتے ہیں، ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ترمیم کیا اس رجیم کی طرف سے، ان کی طرف سے جو مسلم لیگ نون کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے
ترمیم وہ کریں گے. ان کو کتنا زیادہ ثواب ہوگا, وہ کیوں پیپلز پارٹی کے لیے ترمیم کریں گے؟ مسلم لیگ ان کے لیے اگر ان کو ضرورت ہوئی تو ضرور کر لیں گے. اس لیے سرد صاحب سمجھ لیجیے کہ تحریک عدم اعتماد ٹھوس ہو چکی ہے, اور امکان یہی ہے کہ آئندہ بھی تحریک انصاف انوار اللہ کے خلاف نہیں آئے گی. اسلام آباد میں, سندھ ہاؤس میں, اور زرداری ہاؤس میں, بلاول ہاؤس میں, اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی اب تک 15-16 اجلاس ہو چکے ہیں, جس میں وہاں پہ تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے مشورے کیے گئے ہیں, لیکن سارے کے سارے اب تک اجلاس یوں سمجھ لے کہ ناکام ہی ٹھہرے ہیں. آج دیکھتے ہیں, آج 1 نومبر ہے, کہ وہاں پہ آزاد کشمیر میں اس تحریک انصاف کا کیا حال ہوتا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.